نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لندن ہدیہ سلوہ۔ ایک اور بھی درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین، صلوات باواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، ایمان کا کھل کر اظہار کریں، حسینیت، دین سے وابستگی کا اعلان کریں، حسینیت، قرآن و اہل بیت سے تمسک کا اظہار کریں، حسینیت، یزیدیت، بے حیائی کے خلاف نفرت کا اظہار کریں، یزیدیت، لادینیت کے خلاف اعلان جنگ کریں، یزیدیت۔ اب صلوات اس طرح پڑھ دیجئے کہ مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب علی مولا کو کچھ کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، گرامی قدر، عاشقان و محبان سرکار حجت دورہ اور میرے نہایت ہی معزز سامعین، مولا آپ کو اپنے حصار ولایت میں محفوظ رکھیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، خالق اکبر رحمان و رحیم اللہ، وہ اللہ جس کے ناز کو محمد کہتے ہیں، جس کے فخر کو علی کہتے ہیں، جس کی صداقت کو سیدہ، جس کے جمال کو حسن اور جس کے کمال کو حسین، وہ سبحان اللہ اپنی عزتوں والی، برکتوں والی، ہدایتوں والی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو۔ جیسے ہی عزیزان محترم دعوت ذو العشیرہ میں یہ آیت نازل ہوئی، تاریخ گواہ ہے، رسول خدا نے ابو طالب کے گھر کا اہتمام کیا اور میزبانی کا شرف علی کو دیا، میزبانی کا شرف علی کو دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ابو طالب کا گھر منتخب کیا، اے پروردگار عالم، اسلام کا پہلا جلسہ، اسلام کی پہلی دعوت، اسلام پہلا جلسہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس مکہ میں تیرا اپنا گھر بھی موجود ہے، اسلام کی پہلی دعوت بھی، اسلام کا پہلا جلسہ تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے گھر میں رکھتا تو اللہ کی آواز آئے گی کہ رحمان کے گھر میں بت تھے پر عمران کے گھر عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ جلدی جلدی آپ کے قریب آ کر آپ سے دعا لینے کے لیے عزیزان محترم اب 40 قبیلوں کے سرداروں کو بلایا گیا، ابو طالب کے گھر آئے، یہاں سے رسول خدا کھڑے ہونے لگے اعلان رسالت کے لیے، وہاں سے ابو جہل بگڑا، سب چلے گئے۔ ابو طالب نے جناب رسالت باپ کو دیکھا، کہا بھتیجے پریشان نہ ہو،
لنگر تو میرا ہے، کل پھر بلاؤ لنگر تو میرا ہے بابا جی، کل پھر بلاؤ، کل پھر بلایا گیا، رسول خدا پھر کھڑے ہوئے، پھر ابو جہل بگڑ کر چلا گیا۔ پریشانی ہونا، ہمارے گھر میں کون سا لنگر کی کمی ہے؟ کائنات یہاں سے کھاتی ہے، پھر بلاؤ، پھر آئے تیسرے دن۔ عزیزان محترم، اب تاریخ نے لکھا جیسے ہی جناب رسالت امام کھڑے ہوئے، یہاں سے ابو جہل کھڑا ہوا اور ایک کونے سے ابو طالب کھڑے ہوئے، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، ابو جہل کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر دبایا، کہا اے میرے سید، اے میرے سردار، قم یا سیدی یا مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار، اٹھ خطبہ دے، میں نے کفر کو دبا کر جو سمجھا ہے میرا سلام ہو گیا، میں نے کفر کو دبا کر رکھا ہے، قم یا سیدی یا مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے مولا، جو مولا میں بولا ہے اس نے میرا دل جیت لیا، قم یا سیدی یا مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے مولا، ابھی مولا والی آیت نہیں آئی، اے میرے مولا، توجہ نہیں جانی، اے میرے مولا، مولا، مولا کہا تو اس مولا کو ابو طالب کا مولا کہنا اتنا پسند آیا، آواز قدرت آئی، اے ابو طالب، تو نے 40 لوگوں میں میرے حبیب کو مولا بنایا ہے، حل جزاء احسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، میں 1.25 لاکھ میں تیرے بیٹے علی کو مولا نہ بنا دوں، مجھے خدا نہ دے۔ مولانا بنا دو تو مجھے اللہ نہ کہنا، توجہ ڈالے محترم، اب کیا ہوا؟ رسول خدا نے اعلان رسالت کیا، کس طرح کیا، کس انداز میں کیا؟ کون ہے جو میری آج نصرت کرے گا؟ کون ہے جو میری آج مدد کرے گا، جو میری نصرت کرے گا، جو میری معاونت کرے گا؟ وہ آج سے ہی میرا خلیفہ ہوگا، وہ آج سے ہی میرا ولی ہوگا، وہ آج سے ہی میرا وزیر ہوگا، بولے تو صحیح بھائی، وہ آج سے ہی ولی ہوگا، وہ آج سے ہی میرا خلیفہ ہوگا، وہ آج سے ہی مولا ہوگا۔ قریب آ کر تو عزیزان محترم، جملہ کیا ہے؟ اب آپ جانے شاہی پیچھے والا مجمع جانے، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اے یا علی سے مدد مانگنے والوں، ہمیں کہتے ہیں تم علی سے مدد مانگتے ہو، میں نے کہا دعوت رسول عشیرہ، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، وہ نبی مدد مانگ رہا ہے، کون ہے جو میری مدد، کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو عزیزان محترم، ڈاکٹر کیمون نے لکھا، جب رسول خدا نے کہا کون ہے جو میری آج مدد کرے، تو ایک 12 برس کا بچہ چلا کر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ اعلان رسالت کیجئے، تصدیق رسالت میں کروں گا، اعلان جنگ آپ کیجئے، فتح جنگ میں کروں گا، حکم آپ کا ہوگا، حکومت علی۔ اعلان رسالت عزیزان محترم ہو گیا، میرے علی نے کہا کہ سنا کر ایمان لائے ہیں، میں آپ کی رسالت کا عینی گواہ ہوں۔ نہیں، آپ پہنچے ہی نہیں، آج تو عنوان سے ہٹ کر گفتگو ہو رہے، میں آپ کی رسالت کا عینی گواہ ہوں کہ سنا کر ایمان لائے ہیں، میں عینی گواہ ہوں۔ اب عینی گواہ کون ہوتا ہے؟ جب جو موقع پر موجود ہو، جب تاج نبوت رسول خدا پہن رہے تھے، علی عین اللہ ہی آنکھوں سے دیکھ رہے، علی عین اللہ ہی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سنا کر ایمان لائے ہیں۔ بابا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں،
ایک شخص نے میرے علی سے پوچھا یا علی آپ کو اپنی کون سی فضیلت پر ناز ہے؟ کیا کل ایمان ہونے پر ناز ہے؟ کیا مرد میدان ہونے پر ناز ہے؟ کیا اصول اللہ ہونے پر ناز ہے؟ کیا فاتح خیبر ہونے پر ناز ہے؟ توجہ ہے نا محترم، کیا مرزات اللہ ہونے پر ناز ہے؟ آپ کے یہ ذوالفقار آئی اس چیز پر ناز ہے؟ مولا کس بات پر آپ کو ناز ہے؟ اپنا فخر بتائیے، اپنا ناز بتائیے۔ تو عزیزان محترم میرے علی نے کہا نہ مجھے عین اللہ ہونے پر ناز ہے، نہ وجہ اللہ ہونے پر ناز ہے، نہ مولا قدیر ہونے پہ ناز ہے بابا جی، نہ مولا قدیر ہونے پہ ناز ہے، نہ مرزاق اللہ ہونے پر ناز ہے۔ ناز کس بات پر ہے؟ عزیزان محترم جو میرے علی نے جملہ کہا، جھوم جائیے گا، میرے علی نے کہا مجھے فخر ہے، تو اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ مجھ علی کو جس بات پر ناز ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے رسول کی رسالت میں مجھ علی کو برابر کا شریک رکھا۔ میں کہہ گئے آپ سو گئے، مجھے جس بات پر ناز ہے، ابھی تو نہیں کہا کہ میں اینی گواہ ہوں، جس بات پر ناز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے رسول کی رسالت میں مجھ علی کو برابر کا شریک ٹھہرایا۔ ارے وہ لا شریک بھی علی کو شریک، اور گواہ تو آپ تو جانتے ہیں گاؤں کا مجمع ہے، گواہ برابر کا ہو۔ گواہ کیا ہوتا ہے میری؟ برابر کا۔ میرے علی نے ناز کیا، نہیں بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، وقت تو بہت ہی محدود ہے لیکن میں جملہ کہہ ہی جاتا ہوں، پڑھ ہی دیتے ہیں۔ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں اور ایک علی کا چاہنے والا پڑھ رہا ہے، توجہ بھی ہے اور آپ حضرات سے دعا بھی دینا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، بول پڑیں گے کہ نہیں؟ ہمیں علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا تمہیں سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، آدم کا بغیر ماں باپ کے دنیا میں آنا سمجھ میں آتا ہے، ابراہیم کی آگ کا گلزار ہو جانا سمجھ میں آتا ہے، موسیٰ کا دریا پار کرنا سمجھ میں آتا ہے، عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا سمجھ میں آتا ہے، نہیں آتی تو کہتے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی۔ جملہ ہے نہیں آتی تو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم نے کہا جنہیں علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی ہمیں ان کی وردیت سمجھ۔ زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، نعرہ حیدری۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ علی کے بغیر عزیزان محترم نہ کسی کا چارہ ہے نہ کسی کا گزارا ہے۔ محمد کی گواہی دے رہے ہیں نبوت کی، ٹھیک ہے؟ مجھے حکم ہوا ہے کہ شان ابو طالب میں 2-3 جملے کہہ لیں، میں 2 نہیں 4 جملے کہہ جاؤں گا، اگر آپ بیدار ہو تو سنیں۔ کیا بات؟ یہاں تک رکیے، اعلان رسالت ہوا، علی نے تائید فرما دی، ٹھیک ہے؟ اب کون ہے ابو طالب؟ کس شان کا مالک ہے ابو طالب؟ کس مرتبے کا مالک ہے ابو طالب؟ علی والے کہتے ہیں ہمیں علی دیتا ہے، نبی والے کہتے ہیں ہمیں نبی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں نبی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں، علی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں، نبی والوں کو نبی دیتا ہے، حالانکہ نبی اور علی جس کو بھی دے دے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ نبی والوں کو نبی دیتا ہے، علی والوں کو علی دیتا ہے، نبی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں، علی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں، نبی والوں کو نبی، علی والوں کو علی۔ کبھی سوچا ہے نبی اور علی کو کون دیتا ہے؟ توجہ توجہ توجہ، کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ نبی والوں کو نبی، علی والوں کو علی۔ بھائی دیکھیے نبی اور علی کو جس دسترخوان سے لنگر ملتا ہے اس دسترخوان کے والی کو ابو طالب کہتے ہیں۔
میں علی ابو طالب کا بیٹا، میں علی ابو طالب کا بیٹا، میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ ایک جنگ ہے جہاں ماں کے ذریعے تعارف ہوا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی علی نے بتا دیا باپ کے حوالے سے بھی ماں کے حوالے سے بھی کہ فقط میں علی ہوں جو اپنے باپ کا نام بھی میدان میں لے سکتا ہوں، اپنی ماں کا۔ توجہ ہے ذرا باتوں، کون ابو طالب؟ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ جملہ 21 میں دی دعا دینی ہے بابا جی سے، اے اندھی آنکھوں سے ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے نابینا عقیدہ لوگوں، جو لفظوں کی قدر کرتے ہیں ان کے یہ جملہ تھا، اے اندھی آنکھوں سے ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے نابینا عقیدہ لوگوں، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ بھائی جو کلمہ پالے اسے کلمہ پڑھنے کی، میرے ساتھ رہیے گا، گرمی تو ہے، تھوڑا سا بولے اس سائڈ سے بھی، جو کلمہ پالے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا کلمہ نہیں پڑھا، نکاح تو پڑھا ہے، نکاح پڑھا ہے، ٹھیک ہے، توجہ ہے ذرا محترم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کلمے کو پالا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جناب آسیہ، کلمہ دکھاؤ تاریخ میں، کہیں ملتا، کلمہ پڑھا ہو۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے، ایک بابا سے بلند درود بھیجے نا۔ ایک حکم نامہ آ گیا، وہ بھی پورا کرتے ہیں، آپ توجہ مل جائے لکھیے گا۔ بھائی آپ نے موضوع دیا اور موضوع میں پڑھ رہا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، نکاح تو پڑھا ہے۔ جو کلمہ پالے اس کا کلمہ نہیں دیکھا جاتا۔ جناب آسیہ تاریخ میں دکھاؤ، کلمہ پڑھا، موسیٰ کو گود میں پالا، ٹھیک ہے، قرآن نے کہہ دیا آسیہ کی مثال، آسیہ کا عمل مومنین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیا عمل کیا؟ موسیٰ کو گود میں پالا، چند لمحوں کے لیے رکھا، کوئی کلمہ نہیں پڑھا، پال کر کہا اے پروردگار عالم، میں نے تیرے نبی کو پالا ہے، میرے لیے جنت میں گھر بنا، فرشتوں سے بھی نہ بنوا، خود بنا، خود گھر بنا دے، فرشتوں سے بھی نہ بنوا۔ کیوں؟ کہ میں نے تیرے معصوم کو پالا ہے، تیرے نبی کو پالا ہے، تیرے نبی کو پالا ہے۔ یہ آسیہ ہے جس نے موسیٰ کو پالا، یہ ابو طالب ہے جس نے فخر موسیٰ کو پالا، یہ ابو طالب جس نے فخر موسیٰ کو پالا۔ آسیہ نے فوراً کہا کہ میرے لیے گھر بنا تھا، میں نے تیرے نبی کو پالا، ٹھیک ہے، لیکن مولا کی قسم کسی تاریخ میں کسی جگہ پر یہ نہیں ملتا کہ ابو طالب نے کہا ہو کہ پروردگار عالم، میں نے تیرے نبی کو پالا، میرے لیے جنت میں گھر بنا، کیونکہ ابو طالب کا گھر اور ہے، آسیہ کا گھر اور ہے۔ تھوڑا سا بیدار، ابو طالب کا گھر اور ہے، آسیہ کا گھر اور ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ میں ملتا ہی نہیں کہ ابو طالب نے کہا ہو کہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ ارے جس کا گھر خود جنت ہو، جس کا خود گھر جنت ہو، اسے جنت میں گھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہیں پڑتی۔ عزیزان محترم، اگر تو ابو طالب کے گھر سے روٹیاں جنت میں جائیں، پھر تو ابو طالب کا گھر جنت سے کم نہیں ہے۔ اگر ابو طالب لینے جائیں، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی کہ ابو طالب کا گھر جنت نہیں ہے یا جنت سے کم ہے۔ نہیں، آپ ابھی بھی آمادہ نہیں ہیں شاید۔ میں بھی جملہ آپ کے قریب آ کر کہنا چاہتا ہوں، ابو طالب کا گھر کس شان کا مالک ہے، کس عظمت کا مالک ہے؟ اس گھر کی مثال کیا ہے؟ جہاں رسول بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں جبریل بھی
کوثر. حسنین کیا ہیں؟ جوانوں جنت کے سردار. غور کریں. سیدہ کیا ہیں؟ بھائی نسائے ایک صلوات بھیجے نا محمد والے محمد کی ذات پر. آواز بلند درود بھیجے محمد والے محمد. آپ کا درود پڑھنا بتائے گا. آواز بلند درود بھیجے. بس آخری جملہ ہے باب فضائل میں. تو معلوم یہ ہوا جناب ابو طالب کا گھر جنت سے کم نہیں. وارثان جنت ابو طالب کے گھر میں رہتے ہیں. تو عزیزان محترم جہاں سے ہم نے روکا تھا وہیں سے اب علی اٹھے. اعلان رسالت رسول نے کیا. تصدیق رسالت علی نے کر دی. علی نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کس نے پڑھا ہے؟ یہ علی نے پڑھا ہے. رسول خدا اب اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے علی کے پاس آئے. علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا. کیا کہا؟ اشہد ان علی ولی اللہ. اشہد ان بولیے گا علی ولی اللہ. تو مجھے کہنے دیجئے عزیزان محترم جو پورے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارے علی نے پڑھا ہے. اور جو ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں یہ ہمارے نبی. بس عزاداران حسین دو جملے بسائے. دو جملے. اجڑ گئی علی کی بیٹیاں. فضائل آپ تھکے ہوئے ہیں جیسے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سنیں. ٹھیک ہے عنوان ہوتا ہے بعض کا. اب ایام عزا ہے رونے کے دن قریب ہے. مجھے بھائی کہتے ہیں مسائل نہ پڑھنا کہ دو جملے میں پڑھنے ہیں. آپ رو پڑے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی اور آپ کو سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. عزادارو 3 شعبان کو حسین جب دنیا میں آئے خوشی کا مقام تھا. لیکن رسول خدا نے عزادارو حسین کو دیکھا خوش ہوئے رونے لگے. رونا شروع کر دیا. عزادارو جناب سیدہ نے کہا بابا بابا یہ تو خوشی کا مقام ہے خوشی کی گھڑی ہے آپ نے رونا شروع کر دیا. کہا بیٹا میں حال کے آئینے میں مستقبل دیکھ رہا ہوں. یہی تیرا بیٹا ہوگا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا. اسے قتل کر دیا جائے گا. عزادارو عزادارہ نے حسین بی بی تڑپ کر رہ گئی. اچھا بابا بابا آپ ہوں گے؟ بیٹا میں نہیں ہوں گا. بابا بابا علی ہوں گے؟ نہیں بیٹا علی بھی نہیں ہوں گے. بابا میں آپ بھی نہیں. عزادارو ماتم کر لینا دیکھو میری جانب. عزادارو اب بی بی نے کہا بابا بابا میرے حسین پہ روئے گا کون روئے گا؟ عزادارو رسول خدا نے کہا بیٹا سوچ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان ہمارے جوانوں کو روئیں گے جن کے بزرگ ہمارے بزرگوں کو روئیں گے اور جن کے بچے ہمارے بچوں کو